اور منبر شریف پہ جتنے بیٹھے ہیں اگرچہ میرے ذہن میں ان کے نام نہیں، مگر اللہ سب جانتا ہے، یہ سب قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، اور آپ لوگ بھی قابل عزت ہیں اس لیے کہ آپ مصطفیٰ کی محبت میں نبی کا جلسہ سننے آئے ہیں۔ آپ سب لوگ عزت کے قابل ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور آپ کو سننے سے زیادہ میرا مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بولو نا یار، آمین بولنے میں پیسے نہیں لگتے، دعا قبول ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس گاؤں میں میری پہلی حاضری ہے اور میری پہلی تقریر ہے۔ یہ دادا میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی ہے، اس کے حوالے سے، اس کی مناسبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ایک بزرگ کے آستانے پہ عرس جو ہوتا ہے، اس کی شان یہی ہے کہ آدمی اللہ والے کی بارگاہ میں آئے، چاہے اس کی ظاہری حیات میں آئے، وصال کے بعد آئے، اس کو کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اللہ والے کی بارگاہ میں جب وہ ظاہری حیات میں ہوتے ہیں تب بھی دعائیں لے کے جاتا، برکتیں لے کے جاتا ہے، اور وصال کے بعد بھی اللہ والے کی بارگاہ میں جاؤ تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ بھائیو سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن لینے والا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ لینے والا سمندر ہے، سمندر آپ کے گھر کے پیچھے کو سمندر، دریا، چلو سمندر تو نہیں، دریا مان لو، دریا گزر رہا، اور آپ کے پاس پھر بھی پیاس ہے، آپ پانی نہیں پی پا رہے ہیں۔ ہم کہیں گے بھئی کیا بات ہے، آپ کہو گے مولانا کیا کریں، میرے پاس وہ بیلا نہیں، گلاس نہیں، وہ کاسا نہیں کہ جس سے میں لا کر کے بھر کے پی لوں، ہے نا، پی نہیں سکتا، کیا کریں۔ ایسے ہی ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں صرف اچھل کود کرنے۔ وہ دریا تو بہ رہا ہے مگر ان کے پاس بیلا نہیں جو ان کا فیض بٹور سکے اور ان کا فیض حاصل کر سکے۔ سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ بیلا اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اور کبھی کبھی تو الٹا ہوتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ سے اور گناہ لے کے آ جاتے ہیں، عرس ہو رہا ہے، چکر جھولا دیکھیا ہے نا، دیکھ کے آیا چکر جھولا، پڑ گیا چکر میں، اب کرا رہا مولویوں سے دعا، حضرت دعا کر دو، دعا کر دو۔ دعا کیا کرے مولوی، چکر میں تو خود پڑا، چکر جھولا تو خود جھولا۔ بھائی بات ہے کہ اب جب تو چکر جھولا جھول لیا تو اب مولوی کی دعا کام نہیں کرے گی۔ اب تو چکر جھولا تو نہ جھول لیا، اب چکر میں رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ والے نے تیرے اوپر نگاہ فیض نہیں ڈالی ہے، اللہ والے نے نگاہ غضب ڈال دی۔ نگاہ غضب اس لیے ڈال دی کہ اللہ والوں کی بارگاہ میرے بھائی چکر جھولے جھولنے کی نہیں ہوتی، اللہ والوں کی بارگاہ جو ہوتی ہے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ سمجھ رہے بھائیو؟ فیض حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں بچوں بیٹا خاموش نہ، تم بولنا مت۔ جو بڑے لوگ بچوں کے پاس بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو خاموش کر کے رکھیں۔ سمجھ رہے بھائی؟ ہاں، کوئی بچہ نہیں بولنا، اس لیے کہ مجھے بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بچے یہ بیچارے جانتے نہیں قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، کہاں بات چل رہی ہے، کون سیرت مصطفیٰ کا کوئی باب بیان کر رہے ہیں، ان کو بیچاروں کو کیا ہے نا۔ یہ تو کوئی بات آئی ہنسنے، جبکہ یہ بات کوئی ہنسنے کی نہیں تھی جو میں نے کی، بات حقیقت یہ رونے کی بات، یہ بات رونے کی۔ ہم یار اللہ والوں کی بارگاہ سے جانا چاہیے تو فیض بٹور کے لاکھ اے بھائیو، آدمی حج کرنے جا رہا ہے تو حج کر کے اگر وہاں نمازیں نہ پڑھ کے آئے، وہاں سے نیکیاں نہ بٹور کے لائے، وہاں اپنے گناہ نہ معاف کرا کے آئے، وہاں سے شرابیں لے آئے، وہاں سے جو ہے ایک ٹی وی لائے، LCD لے آئے، ملتا تو وہاں بھی ہوگا نا، وہ بھی تو ایک شہر ہے اور ملک ہے بھائی، اس میں بھی شہر ہے، شو روم ہے، تو یار کیا فائدہ ہوا اس کا حج کرنے کا؟ یار وہاں جاتا تو نیکیاں بٹور کے لاتا نا۔ گناہ تو ہندوستان میں تو تیرے، پھر کیوں جا رہا تھا 5 لاکھ خرچ کر کے وہاں گناہ بٹورنے کے لیے؟ بھائیو بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اگر وہاں جا رہے ہو تو وہاں تو نیکیاں بٹورنے جا رہے ہو میرے بھائیوں، نیکیاں بٹورو۔ بہت سے لوگ چکر میں رہتے ہیں کہ یہ خرید دو وہ خرید دو، حج کرنے جاؤ کچھ مت خریدو، بس خالی نیکیاں خرید، کچھ خرید مت۔ بھائیو بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ بعض آدمی ہوتا ہے کہ اپنے اس دماد کے لیے بھی کمبل لے لوں، اس کے لیے بھی یہ لے لوں، اس بیٹی کے لیے لے لوں، اس کے لیے گھڑی لے لوں، اس کے لیے ٹارچ لے لوں، یہ لے لوں وہ لے لوں، پھر ٹینشن ہوتی ہے کسٹم پہ کہیں نکل نہ جائے، چیک ان میں کہیں نکل نہ جائے، پتہ چلا حج نے کیا پورا سامان میں رہ گیا، حج تو نہیں کیا پورا سامان میں رہ گیا، خریدنے میں رہ گیا، اور پھر اس ٹینشن میں رہ گیا کہ یہ پاس کیسے ہوگا، یہ پار کیسے ہوگا۔ یار ہندوستان میں کمی ہے، لاؤ مجھے 10 لاکھ روپے دو، ایک دن میں شاپنگ کراؤں گا، تم کہیں دور مت جاؤ،
میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ کہیں مت جاؤ، سعودی عرب جا رہا مرا پھر رہا، ہانپ گیا اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ بیگ اور اتنے بڑے بڑے مار تمام طرح بورے کے بورے کھینچے پھر رہا. یہ تیری 70 سال کی عمر تو مشکل سے تو حج کرنے گیا، وہاں بورے کھینچنے گیا، وہاں جا تو نیکیاں کمانے جا، گناہوں کی معافی کرنے جا. میری یہ گفتگو ابھی تقریر شروع نہیں ہو رہی ہے، یہ ابھی شروع نہیں ہو رہی ہے. میں جو آپ کو کچھ باتیں چند بتا رہا ہوں، تو ان باتوں کو آپ شاید میری تقریر کا یہ باتیں حصہ نہ بن سکے، اس لیے بات آ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یار ایک بات بتائیے، آپ کے پاس اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو آپ تو اپنے یہاں پڑوس میں شہ پورہ یہاں سے خرید لاؤ، ٹانا سے خرید لاؤ، آگے رامپور مراد آباد، دلی چاہو تو جتنا چاہو. سعودی عربیہ میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی دیری سے جا رہی ہیں، وہاں کچھ نہیں بن رہا. آپ کیا سمجھ رہے؟ وہاں کچھ بنی نہیں رہا، پیدا بھی نہیں ہو رہا، بن بھی نہیں رہا. وہاں پیٹرول ہے، ڈیزل، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتا دوں، کھیتیاں بھی جتنی اچھی آپ کے یہاں ہو رہی ہیں اتنی اچھی وہاں نہیں، اور وہاں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. اور جتنے چیز وہاں سب عیش پرست لوگ ہیں، وہاں محنت کرنے والے تھوڑی نہیں ہے. وہاں نہیں ہے انڈسٹری بنانے والی کمپنی، سب جانماز لاتے ہو. یہ تمہاری نہیں ہوتی، چائنا کی، انڈیا کی، اور مراد آباد سے جاتی ہے. نثار بھائی کہہ رہے ہیں ہاں یہ بات صحیح ہے. تو الٹا بیوقوف بننے ہو کہ یہاں سے جا رہا اس پر ٹیکس لگ رہا ہے، ٹیکس لگا ہوا تو خرید کے یہاں لا رہا ہے. یہاں خرید لے گا تو کم میں مل جائے گا. بس دو چیزیں لاؤ وہاں سے، مدینہ شریف سے کھجور مل جائے، کھجور لاؤ، اور مکہ شریف سے زمزم کا پانی. یہ چیزیں یہاں نہیں. جتنا ہو سکے زمزم شریف لے آؤ، جتنا ہو سکے مدینہ شریف کی، مکہ شریف کی کھجور لے آؤ. بات ختم ہے. یہ تحفہ ہے، جو آئے جائے اسے کھجور کھلاؤ، پانی پلاؤ، اس سے بڑا تحفہ ہوئی نہیں. یہ نہیں ملے گا انڈیا میں. بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بالکل. کوئی حاجی جا رہا ہو نہ اسے پیسہ دینے کی کوشش کرے، نہ کوئی حاجی پیسہ لینے کی کوشش کرے. یہ قرضہ ہو جاتا خالی مولی. اگر انتقال کر گیا نہ آیا تو یہ اس کے اوپر قرضہ رہ جائے. یہ جو پیسے دیتے ہیں 500,000 روپیہ مت دو. اگر آپ دے رہے ہو تو پھر یہ سوچ کے مت دو کہ میں کچھ منگانے کے لیے دے رہا ہوں. تحفے کے طور پہ دے دو کہ میں اس کا کچھ بدلہ لوں گا ہی نہیں، یہ تو میں نے اپنا طرف سے تحفہ دے دیا، اس کا کچھ لینا نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، لو صاحب ہم نے 500 روپے دیے، ہمیں کیا دیا؟ جانماز دیے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں. تو اور خالی کی بات ہو رہی ہے، برائی پیدا ہو رہی ہے. اس لیے کچھ لے کے مت جاؤ. یہ بات اہم تھی، میں نے آپ کو بتا دی. ہم لوگ صحیح کام میں کچھ غلط کام ضرور ملا لیتے ہیں. ایسی شادیوں میں بہت سے کام ہیں، ایسی میتوں میں بہت سے کام ہیں، وہ پھر کبھی بتاؤں گا. یہ باتیں اتنی آ گئی تو میں نے بتا دیا. ایک بار ذرا درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ہلکا سے بیس بڑھاؤ اپریٹر صاحب.